السلام علیکم اسلام ٹی وی کے معزز دوستو، اب ہم آتے ہیں سیدنا صالح علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اسلام ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ آئیے ویڈیو کی جانب۔ اور دن گزرتے گئے اور لوگ ایک بار پھر ابلیس کے وسوسے میں آتے رہے، کیونکہ ابلیس کسی بھی شخص کو وسوسے میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اس طرح ایک بار پھر کفر پھیل گیا، چنانچہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ سمود کے پوتوں میں سے ایک عربی نبی تھے۔ ان کا نسب نامہ اس طرح ہے: صالح بن عبید بن سیاد بن معشر بن عبید بن حاضر بن سمود بن کرام بن سام بن نوح۔ گویا صالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا، اور یہ قوم عاد کی نسل میں سے تھی۔ سمود نے قوم یمن کو خیر باد کہا اور جزیرہ سے شمال کی طرف منتقل ہو گئے، پھر وہاں حجر نامی بستی میں جا ٹھہرے۔ قرآن کریم کی سورۃ الحجر اسی بستی کے نام سے موسوم ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ سورۃ الکہف اور سورۃ الہود میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیات نمبر 80 میں فرماتے ہیں: اور حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ حجر قوم سمود کا مرکزی شہر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا رنگ سرخ و سفید تھا، سلول جسم اور لمبا قد تھا۔ سر کے بال باریک تھے، بالوں میں بھورا پن نمایاں تھا، بال اوپر کی طرف جانب اٹھے ہوئے رہتے تھے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے: اور یاد کرو جب تم کو سردار کیا عاد کے پیچھے اور ٹھکانہ دیا زمین میں، بناتے ہوئے نرم زمین میں محل اور تراشتے ہوئے پہاڑوں کے گھروں میں۔ سمود کا دارالحکومت حجر تھا، جسے آج کل مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ قوم سمود نہایت طاقتور تھی۔ لوگ طویل العمر تھے، سنگ تراشی کے فن اور تعمیرات میں ماہر تھے۔ یہ لوگ پہاڑ کاٹ کر نہایت مہارت سے مکانات بناتے تھے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے: تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونے والے عاد اور ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والو فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ سمود خوشحال قوم تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، معاشی بہتری اور اسود حالی کی وجہ سے عیش و عشرت کا ہر سامان انہیں میسر تھا۔ اپنے بڑوں کی طرح یہ لوگ دراز قد اور طویل العمر تھے۔ جسمانی قوت اور دولت اور سرور میں انہیں شہرت حاصل تھی۔ نعمتوں اور وسائل کی بہتات اور طاقت و قوت کے نشے میں یہ لوگ بدمست ہو گئے تھے۔ زور بازو پر انہیں ناز تھا، ہر شے کا حصول ذاتی محنت کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ مادیات پر ان کا انحصار اس قدر زیادہ تھا کہ ہر کسی شے کا ثبوت فراہم نہ ہوتا تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ اس طرز فکر کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک اور نبیوں کی تعلیمات سے متاثر ہو گئے تھے، اپنے لیے معبود تراشے تھے۔ مرنے کے بعد زندگی سے ان کا یقین اٹھ گیا تھا۔ کفر الحاد میں قوم جب حق و معرفت کی روشنی سے دور ہو گئی تو ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کے لیے مبعوث کیا۔ اور سمود کی طرف بھیجا ان کا بھائی صالح، بولا: اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا خالق و مالک اس کے سوا۔ اس زمانے میں حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات پر کاربند افراد کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی۔ دارالحکومت حجر کی ایک طرف انہوں نے عبادت گاہ بنا رکھی تھی۔ عبادت گاہ کے سامنے چھوٹی بڑی پہاڑیاں تھیں جن کو تراش کر مکانات بنائے گئے تھے، اور ان میں امر اور اسرار رہتے تھے۔ حجر کی آبادی میں باغات، کھیت کھلیان اور کھجوروں کے درخت تھے۔ آبادی کے نزدیک پہاڑوں کے دامن میں صاف و شفاف پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ چشمے کی طرف وسیع بھری چراگاہ تھی۔ آبادی کی دوسری طرف بادشاہ چندا کا محل تھا جو پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام آبادی سے باہر عبادت گاہ میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ عبادت کے معلومات اور نیک طبیعت کی وجہ سے لوگ ان کی عزت و توقیر کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا: اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جنہیں تم ان کو معبود بنا رکھا ہے وہ ہرگز مالک و مختار نہیں ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی، مجھے بنایا اور تمہیں پیدا کیا۔ اسی قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا، تمہیں یہ صلاحیت دی کہ تم پہاڑ کاٹ کر مکانات بناتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، چھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر واحد ذات اللہ کی عبادت کرو۔
اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تجائے قبول کرنے والا اور بڑا غفور و رحیم ہے۔ آباء و اجداد جن خداؤں کو پوچھتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عالی الاعلان جھوٹا قرار دے دیا۔ اس ظلمتوں میں گھرے ہوئے لوگوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا، ہر طرف بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ کچھ نے حق بات کو بالکل رد کر دیا، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے حضرت صالح علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ کچھ لوگوں جن کے دلوں میں ایمان باقی رہ گیا تھا، انہوں نے غور و فکر شروع کیا۔ قبیلے کے کرتا دھرتا لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، تمہاری ہوش مندی، فراست و سنجیدگی، ذکاوت و پرکار شخصیت سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ تمہارے تصور سے ہمیں فائدہ ہوگا، دوسرے قبیلوں کے مقابلے ہماری شان و شوکت اور بڑھے گی، لیکن ان توقعات کے برخلاف تم نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تم ہمیں ایسے راستے پر چلنے کو کہتے ہو جس پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، کیا میں اللہ کی عطا کردہ بصیرت و ہدایت کے خلاف محض تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کا طریقہ اختیار کر لوں؟ اللہ کی ناراضگی سے مجھے کون بچائے گا؟ اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دیا ہے، اس کے بعد اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میرے کس کام آ سکتے ہو؟ قوم سمود اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور لوگوں کا باز اور آنا حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف اور بڑھتا گیا، اور راست بازی کی راہ چھوڑ دینے کے لیے آپ کو تنگ کیا جانے لگا۔ آپ نے سب کچھ برداشت کیا اور گمراہ کن عقائد کو باطل ثابت کرنے کے لیے نصیحت اور تبلیغ کا راستہ نہیں چھوڑا۔ اہل باطل آپ کی دعوت حق کے جواب میں کہتے تھے، اے صالح، اگر ہم پسندیدہ طریقے پر نہیں ہیں اور ہمارے معبود باطل ہیں تو آج ہم کو یہ دھن و دولت، سرد و شداب باغ، سامان آسائش کی فراوانی اور بلند عالیشان محلات کیوں حاصل ہیں؟ تو خود اپنی اور اپنے پیروکاری کی بدحالی پر غور کر اور ہمیں بتا کہ مقبول لوگ ہم ہیں یا تمہارے خاصہ حال پیروکار۔ قوم کے گستاخانہ طرز کلام کے جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنی خوشحالی اور عیش سمانیت پر تکبر نہ کرو، وسائل کی یہ فراوانی تمہارے زور بازو کا نتیجہ نہیں، نہ ہی ان کا وسائل کی فراوانی کو ہمیشہ برقرار رکھنا تمہارے اختیار میں ہے۔ یہ نعمتیں جو تمہیں حاصل ہیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، جو تمہاری اور کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو گے تو وہ تمہیں مزید انعامات سے نوازتا رہے گا، اور اگر تم نے کفر انعامات کیا اور ان نعمتوں کے حصول پر مغرور ہو گئے تو یہی وسائل تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے۔ آل سمود اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے فرزندہ پیغمبر ہیں۔ مال و دولت کے ذخائر پر تسلط کی بنا پر لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے اہل ہم لوگ ہیں، وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اہل باطل کی تحقیر و تہذیب کا نشانہ بنتے تھے۔ یہ لوگ ایمان کی دولت سے سرفراز اہل بصیرت کو مخاطب کر کے پوچھتے، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ جواب میں حضرت صالح علیہ السلام کے پیروکار کہتے تھے، بے شک ہم اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات منکرین کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ ان کے علاوہ کسی اور کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس قدر ادب و احترام ہو کہ وہ اس کی کہی ہوئی بات کو بلا چون بچرا تسلیم کر لیں۔ اپنے اقتدار کے لیے وہ انہیں خطرہ سمجھتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عزت و شرف کو ان کے پیروکاروں کی نظروں میں کم تر ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے تھے، ہم اس بات کو رد کرتے ہیں اور ہر اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں جو صالح تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ سرداران قوم نے عوام الناس کو بہکانے کے لیے نفسیاتی حربہ کیا۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ شخص اللہ کے نام پر جھوٹ بول رہا ہے، یہ تمہارا ہی جیسا ہی ایک بشر ہے، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے، وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی بات مان لی تو تم گھاٹے میں رہو گے۔ یہ شخص تمہیں بتاتا ہے کہ تم مٹ کر مٹی میں ہو جاؤ گے اور دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے، حالانکہ یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اس شخص کی خیالی باتوں سے مرعوب ہو کر اس کے جال میں نہ پھنس جانا۔ باطل پرستوں کا یہ سازش سطحی سوچ رکھنے والے اور ظاہر و بینی مادیات پرستوں کے لیے قابل ستائش تھی، لیکن وہ لوگ جن کے دل ایمان کے نور سے منور تھے وہ متاثر نہیں ہوئے۔ ارباب اختیار نے جب دیکھا کہ معاشی طور پر کمزور لوگوں میں حضرت صالح علیہ السلام کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے ان سے مطالبہ کیا، اگر تم واقعی اپنے پروردگار کے فرزندہ بندے ہو تو کوئی معجزہ کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا،
ایسا نہ ہو کہ کوئی واضح نشانی دیکھ لینے کے بعد بھی تم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہو۔ قوم کے چنندہ سرداروں نے وعدہ کیا، اگر تم ہمارے مطالبے کے عین مطابق نشانی دکھا دو گے تو ہم تمہاری صداقت پر ایمان لے آئیں گے۔ ظاہر پرست سرداروں کی پیش نظر یہ بات تھی کہ ایسی نشانی کا مطالبہ کیا جائے جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو، اور جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے مطالبے کے مطابق معجزہ دکھانے میں ناکام رہیں گے تو حضرت صالح علیہ السلام نبوت کے جھوٹے دیویدار ثابت ہو جائیں گے۔ لہذا اپنی محدود عقل کے مطابق انہوں نے یہ مطالبہ کیا، سامنے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی ظاہر کرو جو اسی وقت بچہ جنے اور دودھ بھی دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی دعا قبول فرمائی اور پہاڑ پھٹ گیا اور اس بڑے شگاف میں نہایت عظیم الجثہ اونٹنی باہر نکل آئی۔ اونٹنی نے پہاڑ میں سے نکلتے ہی بچے کو جنم دیا۔ حق و صداقت کی یہ واضح نشانی دیکھ کر کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے گئے، مگر بہت سے لوگوں نے تاریکی کو ہدایت پر ترجیح دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اصلاح و احوال کی دعوت دی، انہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات و کرامات یاد دلائے، گزشتہ کیے گئے اعمال کے معنی اور پیغام الہی کی تعمیل کا درس دیا اور فتنہ فساد سے باز رہنے کی تلقین دی۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ مادی زندگی اور محسوسات کے دائرے سے ماورائے اور دنیائیں موجود ہیں، اور یہ سب کچھ ایک ماورالمار ہستی نے تخلیق کیا ہے۔ اسی نے تمہیں دنیا کی زندگی میں نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ یہ لہلاتے کھیت، سرد و شاداب باغات، خوشنما پھول سے مزید زمین کے قطعات، ٹھنڈے بادل، غبارآلودہ پتھروں سے ابلنے والے کل کل کے کرتے چشمے، حیات بخش رواں دواں دریا، وسائل کے فراوانی سے تمہاری خوشحالی اور آسودگی کا باعث بننے والے علم و فنون، یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے۔ اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ اس لیے عطا کیا ہے کہ تم شکر کے ساتھ اس کا استعمال کرو، حق تلفی اور ظلم و ستم کے بجائے امن و آشتی سے ان سب کی نعمتوں سے مستفید ہونے کا موقع دو۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے، تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ مت بھولو کہ تمہارے ہر اچھے برے اعمال کی باس پرس ہوگی۔ اگر تم نے غفلت برتی اور اس کی تہمدی ترقی کو فخر کا ذریعہ سمجھا تو قانون قدرت تمہارے عالیشان محل اور ہرے بھرے باغات کو کھنڈرات بنا میں تبدیل کر دے گا، اور دنیا و آخرت کے خسارے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہ رہے گا۔ یہ واقعی سچ تھا۔ قوم کے کشال طبقے کے افراد مادی و دولت اور امارات کے نشے میں چور تھے۔ انہوں نے دعوت حق کی طرف توجہ نہ دی اور زمین پر امن و عدل دھرم بھرم کرنے پر بضد رہے۔ اونٹنی بھاری جسامت اور ڈیل ڈول میں بڑی تھی، جس چرگاہ میں چرتی دوسرے مویشی ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ پانی پیتی تھی تو کنویں میں پانی ختم ہو جاتا تھا۔ وادی القرا کے مکینوں کو دولت و سرود، قوت و حکومت سب کچھ حاصل تھا، لیکن وہاں پانی کا ایک ہی چشمہ تھا۔ سرداروں نے کہانوں کی مدد سے مشہور کر دیا کہ صالح بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے خود کو خدا کا پیغمبر ثابت کرنے کے لیے جادو کے ذریعے پتھر سے اونٹنی کو نکالا ہے، اور بچے کی پیدائش بھی جادو سے ہوئی ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو عقل کے خلاف ہے۔ جادو سے ہی چشمے کا سارا پانی صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو پلا دیا تھا تاکہ ہم مجبور ہو کر اس کی بات مان لیں۔ اے لوگو، اگر یہی کچھ ہوتا رہا تو پانی نایاب ہو جائے گا، مویشی اور ہمارے بال بچے پیاسے مر جائیں گے۔ صالح نے سے کہا کہ اونٹنی کو اور اس کے بچے کو باندھ کر رکھے، ورنہ ہم اونٹنی کو مار دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم کو پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ہے، تم کو نشانی سو اس کو چھوڑ دو، کھاوے اللہ کی زمین پر اور اس کے ہاتھ نہ لگاؤ برائی سے، پھر تم کو پکڑ لے گی دکھ کی مار۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ عمر السلاطین اپنی فوقیت جتانے کے لیے کسی جانور کو آزاد چھوڑ دیتے تھے کہ وہ جہاں جیسے چاہے کھائے پیے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ لوگ اونٹنی سے خوف زدہ تھے جو ان کے درمیان اپنے بچے سمیت آزاد نہ گھومتی پھرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو تنبیہ کیا کہ دیکھو، یہ تمہاری نشانی خواہش پر اللہ نے ظاہر فرمائی ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ پانی کی بھاری مقدار پی جائے۔ ایک دن اونٹنی اور اس کے بچے کے لیے چشمے کا پانی مخصوص ہوگا، اور اس دن قوم کا کوئی فرد یا اس کا جانور چشمے کے پانی کو استعمال نہیں لائے جائے گا، جبکہ ہفتے کے باقی دن وہ لوگ اور ان کے جانور چشمے کا پانی استعمال کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے وعدہ لیا کہ وہ اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سرداروں نے کہا وہ اونٹنی کو اپنی چرگاہوں میں چرنے کی اجازت شرط پر دیں گے کہ اونٹنی کا دودھ انہیں دیا جائے۔ اگرچہ قوم اس
حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتی تھی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام سے کیے ہوئے اقرار نے انہیں اس بات سے باز رکھا کہ وہ اونٹنی کو نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ یہ معمول بن گیا، اونٹنی اور اس کا بچہ جس دن پانی استعمال کرتے، اس دن کسی اور کو چشمے کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اونٹنی کی اور اس کے پانی پینے کی حفاظت کرو، یعنی اسے نہ تو پانی پینے سے روکو اور نہ تو اس کو کوئی تکلیف پہنچاؤ۔ اس معجزے کو دیکھ کر لوگ تو گروہوں میں بٹ گئے۔ بہت کم لوگوں نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی، ان پر ایمان لائے، مگر اکثر لوگ پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے خود معجزے کا مطالبہ کیا تھا، اس معجزے کو دیکھنے کے بعد ظلم پر ڈٹے رہے اور کفر پر اصرار کرتے رہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا فرمائی تھیں، لیکن پھر بھی وہ ان سے گردن موڑنے والے رہے۔ اسی طرح سورۃ البنی اسرائیل میں فرمان ہے، ہم نے قوم سمود کو نشان کے طور پر اونٹنی فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، بلا شبہ وہ ایک واضح نشانی تھی۔ وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان لوگوں میں رہی، پھر اس قوم کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اگر صالح کو اسی طرح چھوڑ دیں گے تو کئی لوگ صالح کے پیروکار نہ بن جائیں۔ اس اونٹنی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، ہم پورا ایک دن پانی کو چھو بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ سارا دن پانی پیتی رہتی ہے، پھر یہ اس طرح طاقتور ہے کہ اسے دیکھ کر ہماری بکریاں بھاگ جاتی ہیں، دوسرے اونٹ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسے چھٹکارا حاصل کریں۔ وہ آپس میں مشورے کرنے لگے، آخرکار انہوں نے ایک آدمی منتخب کیا۔ مورخین کی اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کا نام قوار بن سالک تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا، ان دونوں نے مل کر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، تب اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں، پھر دیکھا ہمارا عذاب اور ڈرا ہوا کیسا تھا۔ اس قوار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت یہی شخص تھا۔ اللہ نے یوں ذکر فرمایا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ان میں بڑا بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا، یہ بدبخت قوار تھا، اس نے اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے اسے قتل کیا ہے۔ اس طرح باقی لوگوں نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ اللہ سورۃ النمل میں فرماتے ہیں، اور اس شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، مطلب یہ کہ یہ لوگ فساد کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، ان میں بھلائی نام کو نہ تھی اور نہ ان کا اصلاح کا کوئی ارادہ تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ جیسے ابو سما تھا، اسی جیسا یہ شخص اپنی قوم میں عزیز، دلیر اور بڑا آدمی تھا۔ تمام لوگوں نے اس بدبخت کا ساتھ عہد کیا اور یقین دہانی کروائی کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کا ارادہ کیا تو تمام قوم تمہاری حمایت میں اٹھ کھڑی ہوگی۔ اس یقین دہانی کے بعد یہ بدبخت اونٹنی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اونٹنی پہاڑ کی طرف سے اور پانی پی کر واپس چلی جاتی تھی، اس کا یہی معمول تھا۔ جب ان لوگوں نے چٹان سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو اچانک حملہ کرنے کو آگے بڑھے، لیکن اس کا جسم دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، الٹے پاؤں بھاگے۔ بدبخت قوار نے اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھی تو ہنس پڑا اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی ران میں تیر مارا، اس نے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ پھر اس نے ظالم نے اپنے ساتھیوں کو آواز لگائی اور آگے بڑھ کر اونٹنی کے کونچیں کاٹ دی۔ سورۃ الشمس میں فرمان ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اونٹنی کو نیچے گرا کر کونچیں کاٹ دی، بس ان کے رب نے ان کے گناہ کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برباد کر دیا۔ اونٹنی پر حملہ ہوتے ہی اس کا بچہ بھاگ نکلا تھا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 مرتبہ بلبلایا، یہ بدبخت اس کے پیچھے بھاگے اور اسے بھی ہلاک کر دیا۔ پھر تمام بستی والے جمع ہوئے، اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت کھایا اور مزے کے ساتھ اس کو کھایا۔ اس جرم میں ان سب نے شرکت کی، البتہ جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ الگ تھلگ رہے۔ جب صالح علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو وہ گھبرائے ہوئے اونٹنی کے پاس پہنچے، مگر اونٹنی بے جان پڑی تھی۔ اس وقت بچہ بھی بے جان تھا، لوگ ان کے گرد جمع تھے اور ان کا گوشت کھا رہے تھے۔ اس وقت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اچھا تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سہلو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے، مطلب یہ کہ تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے،
اس کے بعد تم سب ہلاک کیے جاؤ گے۔ وہ صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ جن عذابوں کا تو دعویٰ کر رہا ہے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر نازل کر دے۔ اس کے بعد یہ لوگ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے، آج رات صالح کو بھی مار ڈالو۔ ان کے مشورے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں فرماتے ہیں کہ اس شہر کے 9 سرداروں تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ آج رات صالح کو مار ڈالیں گے اور اس کے گھر والوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک داؤ کھیلا اور ہم نے ایک داؤ کھیلا، انہیں خبر بھی نہ ہوئی، پھر دیکھو کہ ان کا داؤ کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ یہ لوگ جب صالح علیہ السلام کو مارنے نکلے تو ایک چٹان اوپر سے آئی اور انہیں پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 فسادی لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ اللہ کے عذابوں کی ابتدا ہو چکی تھی، چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا، یعنی وہ ہجر کے علاقے سے نکل گئے۔ تو ان لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے سرخ ہو گئے، وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار آ چکے تھے۔ اس وقت انہیں یقین ہو گیا تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ انہیں پہلی قوموں کی طرح انہیں کئی قسم کے عذاب دیے، جیسے پہلی قوموں کو تو ایک عذاب تھا، ان کو کئی قسم کے عذاب دیے گئے۔ قوم سمود کو طرح طرح کے عذابوں سے دوچار کیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذابوں کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، زمین ہل پڑی، اس وجہ سے یہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، ان میں اٹھنے کی طاقت تک نہ رہی۔ پھر آسمان سے ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے ان لوگوں کے بھیجے پھٹ کر رہ گئے۔ ان کی ہلاکت اور تباہی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا، اس لیے ان پر عذاب آ گیا اور انہیں دیکھتے دیکھتے ان کو ایک عذاب نے ہلاک کر دیا، بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ اللہ سورۃ ہود میں فرماتے ہیں کہ ایک زور کی کڑک نے ان ظالموں کا آ لیا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے، ایسے جیسے کبھی وہ آباد ہی نہ تھے۔ سورۃ القمر میں فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پھر تو وہ ایسے ہو گئے جیسے ایک بان کا چورا۔ دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے صالح اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی، یقیناً تیرا پروردگار نہایت توانا اور غالب ہے۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں فرماتے ہیں کہ بس یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلموں کی وجہ سے ویران پڑے ہیں، بے شک ان میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کا یقین ہو جائے اور کسی قسم کا شک نہ رہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و